السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان غلام صادق قاسمی۔ بصیرت آن لائن کے روبرو پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج بصیرت آن لائن کے آفس میں ملک کے معروف داعی اسلام، داعی دین، مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے سابق اور بانی ڈائریکٹر اور موجودہ چیئرمین اسلامک دعوت سینٹر دہلی جناب عمر گوتم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے آفس میں تشریف لائے ہیں۔ جناب عمر گوتم صاحب دعوت دین کے حلقے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، نمایاں شہرت رکھتے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سے آج تک جناب عمر گوتم صاحب اپنا پورا وقت دین کی دعوت میں صرف کر رہے ہیں، دین کی دعوت میں گزار رہے ہیں، اور ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی دعوتی اسفار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج بصیرت آن لائن کے دفتر میں ہمارے جناب سابق ڈائریکٹر جناب عمر گوتم صاحب تشریف لائے۔ آج ہم ان سے ہندوستان میں دعوت اسلام کے مواقع اور امکانات اور دعوت اسلام کے تعلق سے ان کی جو خدمات ہیں اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مہمان مکرم جناب ڈائریکٹر عمر گوتم صاحب کا استقبال کرتے ہیں، اور ہمارا پہلا سوال ہے کہ سب سے پہلے تو میں جناب ڈائریکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ خود ایک نو مسلم کی حیثیت سے معروف ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مذہب اسلام کو اپنایا، تو اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا یعنی غلام صادق قاسمی صاحب کا اور بصیرت آن لائن کے تمام ذمہ داران کا اور خاص طور سے یہاں جو حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ مبارک اور ایک بہترین موقع دیا کہ میں یہاں آپ کی محبت کے طفیل میں آؤں اور دیکھوں کہ یہاں کس حال میں ہیں اور کیا کیا خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ یہاں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور تا دیر اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں یہی مختصراً کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اسلام میرا یعنی زندگی کا سب کچھ ہوگا۔ میں جہاں پیدا ہوا تھا وہاں پر اسلام کا کوئی نام نہیں، کوئی چرچا نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی کسی طرح کی انفارمیشن نہیں، لیکن اللہ کا فضل ہوا الحمدللہ کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ 1984-85 میں جب میں 20 سال کا تھا اور میں نے جب اسلام کو پڑھا، اسلام کو سمجھا، قرآن مجید کا ترجمہ ہندی میں، ہندی اور انگریزی میری زبان تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور پہلی فرصت میں نے تقریباً سال 1.5 سال اسلام کو الحمدللہ قرآن اور حضور کی سیرت کی روشنی میں پڑھنے کے بعد میں نے یعنی باخوشی قبول کیا، کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ اپنی چوائس سے۔ تو کہتے ہیں نا کہ آئی ایم مسلم بائی چوائس، تو یہ اللہ کا احسان ہے اور الحمدللہ میں جتنا بھی شکرانہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آج تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہاں پلے بڑھے ہیں، یہیں پر اللہ نے ہمیں ہمارا رزق لکھا اور یہیں پر ہمیں اللہ نے ہدایت دی۔ تو اس ملک میں رہتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ یعنی دین کی لائن سے، دعوت کی لائن سے اور لوگوں کے اندر جو یعنی دینی شعور ہونا چاہیے، دینی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، دینی جو یعنی ایک انٹرسٹ ہونا چاہیے جس کو کین انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ عموماً دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے نان مسلم بھائی اور بہن ہیں، برادران وطن ہیں
اور ہم سب کے آپس میں یعنی پڑوسی ہیں اور ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں، ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں، ایک ہی سماج کے سب یعنی گھٹک ہیں، اس کے یعنی حصے ہیں۔ لیکن جو مسلم کمیونٹی ہے، مسلم سوسائٹی ایز اے ہول، وہ اگر صحیح معنی میں اسلام کی ریپرزنٹیٹیو بن جائے، اسلام کی امبیسڈر بن جائے، اسلام کے نمائندے بن جائیں، اسلام کے پرچارک ہو جائیں، اسلام کی یعنی تبلیغ کرنے والے بن جائیں اپنے اخلاق سے، کردار سے اور اپنے معاملات سے اور اپنے یعنی تمام احوال سے، تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں اور بہت سارے لوگوں کو آسانی سے اسلام کو سمجھنے کا موقع مل جائے۔ اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا یعنی دوریاں اور دوریوں کی بنا پہ غلط فہمیوں کی بنا پہ نفرتیں، جس کی وجہ سے یعنی لوگوں میں کنفیوژنس بہت ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہیں، غلط فہمیاں بہت ہیں، جن کو پہلی فرصت میں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کبھی دور ہو سکتی ہیں جب ہم ان کے ساتھ تال میل بٹھائیں، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، ان کے ساتھ ہمدردی اور اخلاق اور خدمت کے ذریعے سے ان کو بتانا کہ وہ اسلام جو ہے وہی ایک یعنی سولوشن ہے، تمام دنیا کی سمسیاؤں کا سمادھان صرف اسلام میں ہے، دنیا کی لائن سے بھی اور آخرت کی لائن سے بھی، کیونکہ ہر انسان جو آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے۔ تو اس ملک میں بڑے مواقع ہیں، بہت اپارچونیٹیز ہیں، بہت ہی زیادہ اسکوپ ہے، لیکن وہ دن کب آئے گا کہ لوگ اسلام کو سمجھنے والے بن جائیں؟ ماننا نہ ماننا یہ تو اللہ کی توفیق کے اوپر ہے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہمارا کام لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اس ملک میں بڑے یعنی برائٹ یعنی پاسبلٹیز ہیں، بہت اچھا مستقبل ہے، بہت اچھا یعنی اس کا یعنی بھوشیہ ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے بن جائیں ایز اے امت کی حیثیت سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو خیر کی دعوت دو، اچھائی کی دعوت دو، بھلائی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو۔ تو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دیر نہیں لگے گی اور لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آپ ایک زمانے سے، ایک طویل زمانے سے دعوت اسلام کے میدان میں ہیں اور وہ غیروں کی طرف دین کو کام پہنچا رہے ہیں۔ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ اسلام کا وہ کون سا سب سے اہم شعبہ ہے جس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں غیر اور وہ پھر ہمارے قریب آتے ہیں؟ وہ کون سا اہم شعبہ ہے اس جانب میں؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے اور بہت ہی کامن یعنی کوشچن ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ یعنی متاثر کن ہو سکتی ہے، امپریسو ہو سکتی ہے، جس کا امپیکٹ وہ اخلاق ہے۔ میں نے جو اسلام سے حاصل کیا ہے اور جو مجھے یعنی اسلام تو ایز اے گفٹ، ایز اے ہول میرے لیے گفٹ ہے، لیکن اس میں بھی جب یعنی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے اور جب پریکٹیکل لائف میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ بہت بڑا یعنی ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ صرف سلام دعا ہلو ہائے نہیں، کھانا پینا نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ یعنی پوری ہمدردی کا ثبوت دینا، ان کے ساتھ یعنی رحم کا اور ان کی یعنی خدمت کا اور ان کے ساتھ جو بھی ان کی یعنی رہنمائی ہو سکتی ہے اخلاق کے دائرے میں اور انسانیت کے دائرے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سب سے بڑا یعنی ہتھیار ہے، اور اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، لوگ اس سے جو ہے یعنی لوگ اس کو یعنی دل کی گہرائیوں سے قبول بھی کرتے ہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو ہے اخلاق جو ہے وہ یعنی ایک بہترین یعنی سبب ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا انسانیت، کہ بھائی انسانیت جو ہے وہ ہونی چاہیے اور انسانیت ہی سب سے اچھا دھرم ہے، انسانیت کا ہمیں پاٹھ پڑھانا چاہیے، انسانیت کو فروغ دینا چاہیے، تو انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک اچھے اخلاق، ایک اچھے یعنی کردار کے ساتھ رہنے کے ساتھ ڈیلی کرنا۔ تو یہ ایک بہت اہم ایک شعبہ ہے جس کو ہر مومن کو، ہر مسلم کو یعنی اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، جس سے کہ وہ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہو سکے، لوگوں کے کام آ سکے۔ اچھا، آپ ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں دعوت کے میدان میں، آپ اپنی زندگی کا، دعوتی زندگی کا کوئی ایسا اہم واقعہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں جو سب کے لیے متاثر کن ہو اور مؤثر ہو؟ دراصل میں اس سوال کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا جو مجھے یعنی ایک سبق ملا وہ ہمارے دوست ناصر خان صاحب جو پڑوسی تھے یونیورسٹی میں، جو میرے کلاس میٹ تھے بی ایس سی ایگریکلچر کے دوران، انہوں نے جو اخلاق پیش کیا میرے ساتھ
وہی میرے لیے ایک بہت بڑا ایک میسج بھی ہے، سبق بھی ہے، اور میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں ایک بہت بڑا اس کا یعنی رول بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک یعنی مسلم ایک نان مسلم کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، جبکہ اس کو جانتا نہیں ہے، اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا یعنی اس کے علاقے کا بھی نہیں ہے، اور وہ ایک پریشانی کی حالت میں ایک اپنے پڑوسی کو یعنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی یعنی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی کوئی اس کا ریٹرن نہیں مانگ رہے ہیں کہ بھائی میری عزت کریں یا مجھے سلام کریں یا مجھے واہ واہی کریں یا مجھے پیسہ دیں یا مجھے دعوت کھلائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بعد میں مجھے پتہ چلا 5-6 مہینوں کے بعد کہ یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے، یعنی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور الحمدللہ وہیں سے اسلام کی میری شروعات ہوئی، اور پھر دھیرے دھیرے جو بھی اللہ نے توفیق دی مطالعہ کرنے کے بعد 1.5 سال کے بعد میں نے انہیں اپنے دوست سے میں نے کہا کہ مجھے جو ہے جو سچائی ہے وہ مجھے مل گئی ہے، اور اب میں اس سے مجھے قبول کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ادہارن ہی کافی ہے کہ میں یعنی یہ کہہ سکوں، مجھے کہنے کا پورا حق بھی ہے، ادھار بھی ہے کہ خود میری زندگی میں یہ یعنی ہو چکا ہے، اور ایسے ہزاروں مواقع آتے رہتے ہیں کہ جب ہم اخلاق سے یعنی معاملہ کرتے ہیں، اخلاق مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کبھی کوئی ناراضی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ہم اب بحث کریں، مباحثہ کریں، آرگومنٹس کریں، ڈبیٹ کریں، ڈائیلاگ کریں، یا ہم اننیسیسرلی یعنی ڈسکشنس میں انوالو ہوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے اخلاق کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سلوک کرے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے ایک اچھا اثر یعنی نمایاں اثر دکھائی دے گا۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے عالمی سطح پر بھی اور تقریباً کہتے ہیں ہندوستان کی سطح پر کہ مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، آخر ان مسائل کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا حل ہے؟ دراصل مسائل تو بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، جو یہ کہا جائے کہ ان لمیٹیڈ ہیں، اور مسائل تو 1000 1 لاکھ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جو سولوشن ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ مسائل تمام دنیا میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، ایک ہی ملک میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، ایک ہی یعنی ڈسٹرکٹ میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو مسائل ہیں ان کے نیچرلی کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے، کچھ نہ کچھ ریزنس ہوں گے، پرس اینڈ کونس ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ مسائل کیوں ہیں، یہ چیلنجز کیوں ہیں، یہ پرابلمس کیوں ہیں، یہ سمسیائیں کیوں جو ہے وہ ہیں۔ تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ شاید یعنی اسلام سے دوری اور اسلام کی روح سے دوری وہ جو ہے لوگوں کو دور لے جاتی ہے، اور پھر وہ کلیش ہوتا ہے دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، دنیا اور آخرت کے ساتھ، بہت ساری چیزیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی لائن سے بہت اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں لیکن دین کی لائن سے نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دین کو بہت یعنی بالکل مکمل طور پہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو وہ نوٹس میں لینے کے لیے بہت یعنی کم لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تمام سمسیاؤں کا سمادھان تلاش کرتے ہیں، لیکن آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ تو یعنی جو سمسیائیں ہیں ان کو جو ہے اگر ہم نوٹیفائی کر لیں اور پھر ان کا سمادھان اگر ہم تلاش کریں، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ تمام سمسیاؤں کا سمادھان ہے، تمام یعنی پرابلمس کا سولوشن پیش کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اکارڈنگلی اسٹڈی بھی کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ یعنی لوگوں کو انفارم بھی کیا جائے کہ کب کس سمسیا کا کیا سمادھان ہے۔ آج مسائل کا انبار ہے، لیکن وہ مسائل بہت سارے اپنے بھی یعنی کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ ہیں۔ انسان کو جو ہے بہت سارے کام نہیں سوچنا چاہیے، سوچتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب وہ ایک گمبھیر سمسیا بنتی ہے تو پھر آدمی ادھر ادھر پریشان ہوتا ہے۔ ان کا جو سمادھان ہے، سولوشن ہے، وہ تو حقیقت میں اللہ نے یعنی دے رکھا ہے، ہر دور میں دیا ہے۔ ابھی علیہ السلام کے دور میں تمام انسانوں کے لیے رہنمائی، ہدایت، گائیڈ لائنس آتی تھی، اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت، جو یعنی قانون، جو سدھانت قرآن اور سنت کی روشنی میں جو دیے ہیں، یعنی یہ گفٹ کے طور پہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، تمام انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو سموِدھان، جو کانسٹیٹیوشن، جو دستور، جو یعنی
नियम कानून अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं वो आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। शर्त यह है कि आदमी अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ से तलाश करे। आज भी तमाम प्रॉब्लम्स को यानी सॉल्व किया जा सकता है बशर्ते कि उस बनाने वाले के संविधान से हम यानी उसका हल तलाश करें। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल कि हिंदुस्तान में दावत इस्लाम के मौक़े और इम्कानात के ताल्लुक से आप कितने खुश हैं? मैं इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज 55 साल की मेरी उम्र हो गई है और 20 साल की उम्र से थोड़ा बहुत शऊर भी बेदार हुआ। 30-25 सालों से यहाँ इस फील्ड में यानी दावत के फील्ड में लगे हुए हैं, अपने बड़ों की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की यानी दुआओं के साथ। और बहुत सारे इलाकों में जाना भी होता है, बहुत सारे मुल्कों में भी जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क दूसरा नहीं। इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, अफ्रीका गया, बहुत सारे मुल्कों में जाना हुआ। हर जगह का अपना एक कल्चर है, वहाँ के अपने हालात हैं, कंडीशंस हैं, वहाँ के अपनी यानी सोशल वैल्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ इस मुल्क में जो यानी मौक़े हैं और जो एवेन्यूज़ हैं, जो यानी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो दूसरी जगहों पे कम दिखाई देते हैं। इसलिए कि यहाँ पे एक बहुत यानी एक सामाजिक बंधन में सब बंधे हुए हैं, सब एक ही फैमिली से जुड़े हुए हैं। चाहे वो क्रिश्चियंस हों, बुद्धिस्ट हों, जैनीज़ हों या कोई भी नॉन मुस्लिम्स हों या मुस्लिम्स हों, सब का ओरिजिन यहीं से मिलता है। इसी मिट्टी के सब बने हुए हैं और नेचुरली सभी जो है वो यानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो बात दूसरी है कि कुछ असामाजिक तत्व नफरत का बीज होते हैं तो उससे लोग मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन आज की डेट में भी मैं देखता हूँ कि मोहब्बत के दो मीठे बोल हर आदमी को पसंद है। अगर आप किसी आदमी से अखलाक से पेश आएंगे कभी वो जो है वो बुरा नहीं मानेगा। किसी को पानी, किसी को खाना, किसी को कोई चीज़ पेश करेंगे, वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे खाने के लिए पूछ लिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे। हर आदमी अच्छी बात सुनने के लिए तैयार है, मानना न मानना बात की बात है। तो यहाँ इस मुल्क में अगर मुस्बत तरीके पर, सकारात्मक तरीके पर, पॉजिटिव वे में अगर यानी लोगों को दीन की दावत दी जाए, दीन के जितने भी जो है यानी जो मज़ामीन हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स लोगों के सामने पेश किए जाएँ। सिर्फ ये नहीं कि हम तौहीद, रिसालत, आखिरत बात खत्म हो गई, या नमाज, रोज़ा, ज़कात खत्म बात खत्म हो गई, या चंद चीज़ों को हमने, बल्कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने रखते हुए उसका हम सोल्यूशन अगर पेश करते हैं। इस मुल्क में मौक़े बहुत ज़्यादा हैं और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम कबूल करते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कोई दिन शायद ही ऐसा हो कि जो लोग यानी इस्लाम की तरफ ना आते हो। और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि भाई इस्लाम क्या है। जैसे अमेरिका में 9/11 हुआ तो वहाँ पे जो है लाखों लोगों को कुरान की जो है कॉपीज़ तलाश करनी पड़ी। हमारे मुल्क में भी अब हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को यानी साइमल्टेनियसली हम बजाय इसके कि नेगेटिव सोचें या हम लोगों के ऊपर तबसरे करें या लोगों के ऊपर हम जो है वो प्रहार करें, ऐसा नहीं, बल्कि हम ये देखें कि दावत भी पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही जी, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन का जो है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो उसका ये हमारी बेसिक ड्यूटी है, बुनियादी जिम्मेदारी है, उसको अगर हम निभाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में दावत के मौक़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि भाई इस्लाम क्या है, सच्चाई क्या है, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के निज़ाम के बारे में। और ये यानी मैं समझता हूँ कि अगर लोगों के साथ यानी एक अच्छा यानी रिलेशन डेवलप किया जाए उनके साथ, यानी दावती निस्बत पर, दावती जहन के साथ, तो कोई यानी ऐसा नहीं कि बुरा मानेगा या कोई जो है वो यानी कोई गलत यानी उससे बैरी से काम लेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसको लब्बैक कहेगा और उसको ज़रूर उसको जो है कम से कम इतना तो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं मानूँ ना मानूँ ये मेरा अपना फैसला हो सकता है, लेकिन जो हक है वो अपनी जगह है। तो इसकी हम समझते हैं कि इस मुल्क में शदीद ज़रूरत भी है और हर लेवल पर जहाँ जहाँ जो भी लोग हैं, जैसे जितने हमारे बड़े लोग हैं, लीडरान हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, उन तक दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि अभी बात पहुँची ही नहीं। इस्लाम का जो मैसेज है, इस्लाम का जो पैगाम, इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कहीं कोई मौका मिले तो मैं इंग्लिश में, हिंदी में या जो भी उसमें कुरान मजीद का तर्जुमा है, हुजूर की सीरत है या इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उन लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश करें, जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई इस्लाम क्या है। ये थे जनाब उमर गौतम साहब जो दावत इस्लाम से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात के इज़हार कर रहे थे और हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के मौक़े और इम्कानात पर तफसील से रोशनी डाल रहे थे।
बसीरत ऑनलाइन के दफ्तर में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आते रहेंगे और अपने मजीद ख्याल से हमें मुस्तफ़िल करते रहेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि मैं यहाँ आया और आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू भी लिया। मैं जब इसका इनाग्रेशन हो रहा था तो मुझे खबर मिली थी और मैंने नियत की थी कि मैं जब भी बॉम्बे जाऊँगा तो उमरान साजिद साहब से मिलूँगा और बसीरत ऑनलाइन के दफ्तर में जाऊँगा। आज मुझे यहाँ आकर, बल्कि आज का मेरा दिन, यानी मेरा जो बॉम्बे में आज का ये पूरा दिन आप ही के लिए मैंने उसको महसूस किया था, तो मुझे भी बहुत खुशी है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल फरमाए। और सभी लोग उनसे अपील भी करता हूँ कि इस दीन की खिदमत को यानी अपना काम समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे और इसके लिए यानी हर तरह के यानी मदद से, सपोर्ट से, ताउन से यानी इस काम को आगे बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बेहतरीन बदला इंशाअल्लाह